جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اندر اب جناب کچھ شکیں جو ہیں اس میں ایڈ کر لی جائیں، کچھ چیزیں نکال لی جائیں تو پھر بہتری کی طرف ساری چیزیں جا سکتی ہیں، یا فار دیٹ میٹر کوئی 27ویں ترمیم آ جائے پھر بہتری کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں، یا فار دیٹ میٹر اگر کوئی کنٹینیوٹی ہو یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے کوریڈورز آف پاور میں، ان کی کنٹینیوٹی اگر ہو تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایکسپلوریشن پالیسی کوئی اسٹیٹک ہونی چاہیے تاکہ کسی کی حکومت آئے کسی کی جائے، لوگ جو ہیں وہ جناب انویسٹر جو ہے وہ اس کو پتہ ہو کہ جناب یہاں پہ 10-20 سال کے لیے ایک پالیسی ہے وچ از گوئنگ ٹو اسٹے اوور ہیئر، جو مرضی یہاں پہ آئے جو مرضی جائے۔ سو یہ چیزیں کافی ہیں یا دیر از اندر سولوشن ٹو آل دیز تھنگز؟ پہلی بات تو یہ میری نظر میں 26ویں امینڈمنٹ کو ہی رول بیک کرنا چاہیے۔ 26ویں امینڈمنٹ کا کوئی سینس نہیں تھا۔ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے رانا مبشر صاحب، دیکھیں میرے حساب سے جس کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہوتی ہے نا، اسی کا حق ہوتا ہے کہ وہ تبدیلیاں کرے اس میں قانون سازی میں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم آئین کی بات کر رہے ہیں۔ یا تو یہ ہے نا کہ ون پارٹی سسٹم ہو جس طرح چین میں ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم ہے اور اس سسٹم کے تحت چلیں گے، یا ایجپٹ ہے اس میں ایک سسٹم ہے، یا دوسری جس طرح کنگڈمز ہیں۔ لیکن اگر آپ فساد دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت ہیں یا پارلیمنٹ ہے جو کہ آئین کے حساب سے سوورن ہے، جس میں فیصلہ سازی کا اختیار ہے کابینہ کو جو اس پارلیمنٹ کے نتیجے میں بنتی ہے، اور پھر ریالٹی جو ہے وہ بالکل مختلف ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ یا تو آپ ایک ایکسٹریم کی طرف جانا ہے تو پھر پورا جائیں، یا دوسری ایکسٹریم صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے پاکستان میں جو 1973 کا آئین ہے اس کے حساب سے، یا لیٹ می پٹ اٹ ان اے مور کلیئر ورڈز، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تھنکنگ تھی کہ پاکستان کس قسم کا نظام حکومت ہوگا، بڑا کلیئر تھا آن دا لائنز آف برٹش پارلیمنٹری سسٹم، جس میں لوگوں کی خود مختاری ہوگی، جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ پاکستان ول بی گورنڈ تھرو اے چوزن ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل آف پاکستان، یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔ تو اگر آپ چوزن ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں گے تو پھر آپ جتنی مرضی ترامیم کر لیں۔ 7th امینڈمنٹ کی تھی ضیاء الحق نے، اس کے بعد اگلی حکومت آئی تو 8th امینڈمنٹ سے ریورس کی۔ مشرف نے 17th امینڈمنٹ کی تھی، اس کو ریورس کیا 18th امینڈمنٹ سے۔ ایوب خان اپنا آئین لے کے آئے تھے، اس کو تو خیر یحییٰ خان نے ہی ختم کر دیا تھا آتے ہی، ودن 2 منٹس آف ایوب خان گوئنگ۔ تو یہ چیزیں آپ چیزیں وہ کرتے ہیں جو لانگ لاسٹنگ ہو۔ ایک پارٹی آئے حکومت میں، دوسری پارٹی آئے، وہ کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ کنٹینیوٹی از ناٹ بیکاز آف پرسنل اور انڈیویجولز اور اے سرٹن پولیٹیکل پارٹی اور اے ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ایوب خان کے زمانے میں کنٹینیوٹی دیکھیں نا، 10 سال وہ رہے تھے، ضیاء الحق 11 سال رہے تھے، مشرف صاحب 9 سال رہے تھے، تو اس سے کیا پاکستان کو آج واپس مڑ کے دیکھیں کیا پاکستان کے عوام نے کیا حاصل کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں حاصل کیا تھا۔ پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے اس وقت؟ یہ تمام جو کنٹریز جن کے ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ ہم بہت آگے ہیں، اور تھے ہم آگے آج سے 30 35 40 سال پہلے، ملائیشیا کو لے لیں، میں ویسٹرن یورپ یا جاپان یا ساؤتھ کوریا کی نہیں بات کر رہا، میں انڈونیشیا، ملائیشیا، کمبوڈیا، ویتنام، بنگلہ دیش، انڈیا، کہاں ہیں ہم؟ کوئی ایک پیراہے پر دیکھ لیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیکھ لیں، ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں، ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں، کلین ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے دیکھ لیں، کسی بھی یا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے دیکھ لیں، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اگر کنٹینیوٹی واز ہیلپ فل فار پاکستان تو کنٹینیوٹی تو پھر مشرف صاحب تو ابھی گئے ہیں تھوڑے عرصے پہلے، تو ہمارا تو بڑا زبردست، جیسے ہی گئے 2008 میں، 2008 کے اینڈ دیکھ لیں کہ پاکستان کا حشر نشر کیا تھا اکانومی کا۔ کیونکہ جب آپ نظام حکومت ایسا بنائیں گے نا جس کی تبدیلی کی ڈیفینیشن نہیں ہوگی کہ جی تبدیل کیسے ہوئیں گے، مشرف صاحب بیٹھے ہیں، ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا ضیاء الحق صاحب بیٹھے، جب تو پھر امپلوژن ہوگا، وہ تو ہوگا، چاہے 4 سال کے بعد ہو، 6 سال کے بعد ہو یا 10 سال، امپلوژن ہوگا اینڈ دی انٹائر سسٹم فالز ڈاؤن۔ وی ہیو سین دیٹ ریپیٹڈ، لیکن اس میں پھر سارا کچھ ریورس کرنے لگ جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے بعد جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے بعد سارا سسٹم جو ہے اس کو ریورس کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن جتنا عرصہ یہ لوگ رہتے ہیں، جیسے شروع کے 3 سال اگر مشرف کے دیکھ لیں آپ، یا فار دیٹ میٹر ایوب خان کے بھی کوئی دور میں جو باتیں، کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو کہ ٹھیک تھی، وچ ور گڈ فار دا کنٹری،
لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ پولیٹیشنز کے کنسنسس نہیں ہوتے، پولیٹیشنز کنسنسس نہیں کر سکتے، یا فار دیٹ میٹر اتنے ڈیئرنگ سٹیپس نہیں لے سکتے، تو وہ اس میں پھر جا کے کمپرومائزز ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے مشرف کی بات کر لیں، ہم شروع کے 3 سال کی بات کر لیں، تو اس میں کچھ ڈیسیژنز ایسے لیے تھے، یا اکانومی ملک کی جو تھی بالکل ٹھیک تھی. اس کے بعد جو ہوا دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ. اور اسی طرح ایوب خان کی بات کر لیں ہم، تو ایوب خان جو تھے ان کی بھی دور جو تھا اس میں میجورٹی جو چیزیں تھیں وہ ٹھیک تھی، لیکن وہ بعد کی بات جو ہے ونس دیٹ پرسن از ناٹ ان دا آفس، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جتنا عرصہ وہ رہتا ہے بندہ آفس میں اس وقت تک تو حالات نہیں. لیکن اس میں ایک وضاحت کر دوں، ایک وضاحت کر دوں. لیکن اب پاکستان جو ہے، ایک پاکستان کی مختلف اکائییں ہیں، پاکستان کی مختلف نیشنلٹیز ہیں. اٹس ناٹ لائک ایران، اٹس ناٹ لائک چائنا. سو جب آپ ایوب خان حکومت کر رہے تھے تو اس وقت ظاہر ہے بڑے زبردست اکانومی ہماری گرو کی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اس کو ڈینائی کرنا تو میرا خیال ہے ریالٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی کہ ایوب خان جب حکومت کر رہے تھے تو ملٹری کی ظاہر حکومت تھی، اینڈ ملٹری لارجلی بلانگ ٹو پنجاب. اور ایسٹ پاکستانیز جو بنگالی ہمارے بھائی تھے وہ ایک میجورٹی میں تھے، وہ اس فیصلہ سازی میں شامل ہی نہیں تھے. تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ وہ اس سے کس طرح سے جنم لیا تھا اس سیپریٹسٹ موومنٹ کہ جی ہم اس پاکستان میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. تو جب آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ دیٹ از وائی پاکستان میں ڈیموکریسی کی امپورٹنس ہے، دیٹ از وائی انڈیا میں ڈیموکریسی کی امپورٹنس ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈیموکریسی کی اہمیت ہے. اگر ڈیموکریسی کو آپ ہٹا دیں گے تو آپ ایک سینٹرل اس سے رول نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل آپ کے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی جو محرومیہ جس کو آپ کہتے ہیں، جس طرح بلوچستان ہے. ابھی بلوچستان میں کس قسم کا ماحول ہے، کے پی میں کس قسم کا ماحول ہے، سندھ میں ابھی کینال کا ایشو ہوا تھا تھوڑے عرصے پہلے، آپ کو پتہ ہے پورا سندھ ریوالٹ کر گیا تھا، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، بیکاز پیپلز پارٹی کی مجبوری تھی کہ ساری سندھی نیشنلسٹ پارٹیز. سو یہ جو رائٹ اور رانگ کی بات نہیں ہوتی، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہوتی ہے. اینڈ دیٹ کین اونلی کم اف یو ہیو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی. چلیں پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دین اگین جو لوگ سروائیو کرتے ہیں، جیسے پی ڈی ایم کی حکومت 16 مہینے سروائیو کر گئی، ابھی جو حکومت چل رہی ہے وہ بھی سروائیو کر رہی ہے، ڈیسیژنز بھی لیے جا رہے ہیں. تو اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں ہم اس کو، میں لیجیٹیمیسی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح حکومت چل رہی ہے اس وقت بھی چل رہی ہے، 16 مہینے پہلے بھی چلتی رہی تو وہ تو چلتی رہی. اور اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، میں پی ٹی آئی کی حکومت کا اس لیے اگزامپل دینا چاہوں گا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ٹھیک ہے، ان کا پہلی دفعہ پی ٹی آئی والے آئے تھے حکومت میں، ان کو ایج دینا چاہیے. اس میں جناب ان کو ان کے جو ٹیم تھی، جو کہا جاتا تھا اوور پلے کر گئے اس کو کہ جناب ٹیم بہت اچھی ہے، ہوگی، تو اس سے ہم جناب چیزیں